الکرام علی حبیبہ ورسولہ ونبیہ المجتبی من شجرۃ الانبیاء والمصطفی من مشکاۃ الضیاء سیدنا و مولانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، محبان اہل بیت، عزاداران سید الشہداء کربلا، ماشاءاللہ الحمدللہ آج آپ عزاداری کو انجام دیتے ہوئے اس پر شہزہ پر پھر سے جمع ہوئے ہیں اور ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں. خداوند عالم آپ کی اس محنتوں کو قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، اور یقیناً ہمیں احساس ہے آپ کی تھکن کبھی اور نصف شب کبھی، لیکن بہت ہی مختصر گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ مسائل کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن مسائل انشاءاللہ مولا عباس علیہ السلام کے ہوں گے. گریہ دل کھول کے کیجیے گا، کیونکہ بس 2 شب ہے جس کا مہمان ہے حسین. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر جناب حضرت عباس علیہ السلام کی روح کو ساتھ فرما دے. صلوات علی محمد آپ کی تھکن کا احساس ہے، لیکن ایک عمل جاتے جاتے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاتا ہوں کہ میں عراق میں رہتا ہوں، اور عراق کے اندر یہ بات علل مشہور ہے، لوگوں کی زبان پر ورد ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی حاجت ہو، تو 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر، 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر جناب ام الولین کو بخش دینا اور حضرت عباس کا واسطہ دینا، تو آپ کی حاجتیں مکمل ہو جائیں گی. اس عمل کو یاد رکھیے گا. بہت سی چیزیں آپ نے اس محرم میں سیکھی اور سیکھتے جائیں گے، لیکن اس عمل کو اپنے دامن کی راہ سے باندھ لیجیے گا. کیونکہ میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کو میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. بڑے بڑے مسائل، ہر چیز کو منبر سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی قسم جب بھی میں نے یہ عمل انجام دیا، میری ہر حاجت پوری ہو گئی. بڑے بڑے مسائل میں نے دیکھے ہیں جو اس چھوٹے سے عمل پر قربان ہو جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجے گا. مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں آپ، بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا امیر کائنات کے حوالے سے، پھر آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. کہ آپ نے دیکھا، مجلسوں میں سنا، اور ہماری ان تمام مجلسوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر شریعت محمدی، کیونکہ آنے والی مجلسیں سب مسائل کی مجلسیں ہوئے ہیں، سب مسائل پر مشتمل ہے، اس لیے خلاصہ پیش کر کے چند لفظوں میں اور آگے بڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی تھکن کا احساس نہ ہو، اور میں بھی انشاءاللہ اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں.
کہ خلاصہ یہ نکلا کہ اس شریعت کا جو بھی دار و مدار ہے وہ کربلا کے اوپر ہے. اگر یہ اسلام زندہ ہے تو وہ کربلا کی وجہ سے ہے، اور اگر انسان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے تو وہ ولایت علی سے مکمل ہو سکتا ہے. تو جو ہے نا، یعنی جیسے کہ میں نے شام بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص علی سے محبت کرے تو رسول نے فرمایا تھا کہ صرف محبت کرنا، کوئی دل سے علی سے محبت کرتا ہے تو 1/3 اسلام 1/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے. لیکن دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی علی کی محبت کا اقرار کر لے تو 2/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر دل و زبان کے ساتھ ساتھ وہ علی کا دفاع، علی کی محبت کا اقرار، علی کی محبت کا ثبوت اپنے ہاتھوں پیروں سے بھی ادا کرنے لگے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور جو ہے نا، ان تمام تینوں چیزوں کے اندر ڈھلتے ہیں ہم لوگ. ہم نے عزاداری کی، ہم نے مجلس کی، ہم نے ماتم کیے، ہم نے زبان سے بھی اقرار کیا، ہم نے حسین کی اپنے ہاتھوں سے بھی مدد کی. کس طرح سے مدد؟ حسین کا غم منا کر مدد کی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی، حسین کی مدد کرنا یعنی اللہ کی مدد کرنا. پھر سلسلے کو لے جائے، حسین کی مدد کرنا، حسن کی مدد کرنا، حسن کی مدد کرنا یعنی کہ امیر کائنات کی مدد کرنا، امیر کائنات کی مدد کرنا یعنی کہ رسول کی مدد کرنا، رسول کی مدد کرنا یعنی کہ اللہ کی مدد کرنا. بالکل اسی طرح جس طرح رسول نے فرمایا کہ سنو یہ حسین ہے، اے لوگوں جان لو یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو یہ حسین ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد جس نے حسین کو اذیت دی پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. آگے ایک جگہ اور رسول نے فرمایا کہ سنو، بلکہ امیر کائنات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی لو انا عبد اللہ، کہ اگر کوئی خدا کا بندہ نوح جیسی عمر پائے، جو رکھیے گا حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ مستفیض ہوں گے، کہ علی اگر کسی کو نوح جیسی عمر نصیب ہو جائے اور اس کے پاس کوہ احد جیسا، جتنا وزن کوہ احد میں ہے اتنا بڑا اس کے اوپر اس کے پاس سونا اور چاندی کی دولت ہو، توجہ کیجئے گا، یا علی کوئی نوح جیسی عمر پائے. کتنی عمر ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ بعض نے لکھا 2500 سال، 2500 سال، اس نے لکھا 3000 سال. اور اس عمر کے اندر وہ عمر بھی شامل ہے جس میں جناب نوح نے تبلیغ کی، یعنی 950 سال. جو ہے نا، اس عمر کا زیادہ مرتبہ ہے اس عمر سے جس میں تبلیغ نہیں کی. یعنی وہ ثواب بھی جو جناب نوح نے اپنی عمر کے درمیان تبلیغ کر کے کمایا ہے، اگر کوئی شخص اتنی عمر پا کر اور اتنا ثواب رکھنے کے باوجود اس کے پاس صرف عمر نہ ہے اتنی، بلکہ اس کے پاس کوہ احد کی برابر سونا بھی ہے، اور جو رکھیے گا، اور وہ اس سونے کو راہ خدا میں انفاق کر دے. کیا کہا؟ نوح جیسی عمر، کوہ احد کی برابر سونا، سونے کو راہ خدا میں آباد کر دیا. اور اس عمر میں جتنی جناب نوح کی عمر تھی، اس عمر میں اس نے ہر سال خانہ خدا کی زیارت، حج خدا کو بجا لایا. ایسے نہیں بجا لایا،
آگے قید لگا دی، اعلیٰ قدم ہے کہ وہ پیدل بجا کے لایا. بھائی ایک شخص ہے سواری کے ساتھ جاتا ہے اس کا ثواب اور ہے، ایک شخص پیدل کا سفر کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے. جیسے کہ کل رات آپ کو بتایا تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں، تو جو ہے نا یاد ہے نا، تو کیا فرمایا کہ نوح جیسی عمر ہے اور ساتھ میں کوہ احد کی برابر سونا بھی ہے، اور اس سونے کو راہ خدا میں انفاق کر دیا، غریبوں میں بانٹا، یتیموں میں بانٹا، لوگوں میں تقسیم کیا، محتاج کو دے دیا، اپنے لیے ایک ذرہ بھی نہ رکھا. اتنی نیکیاں کرنے والا ہے شخص، اور جو کہ کتنی نیکی کر رہا ہے. جناب نوح کی برابر عمر ہے، کوہ احد کی برابر دولت ہے، لیکن اس کو راہ خدا میں انفاق کر دیا، اور ساتھ میں ہر سال اس نے حج کیا، حج پیدل کیا. اور اتنا ہی نہیں، آگے رسول نے فرمایا کہ وہ قتل کر دیا گیا صفا و مروہ کے درمیان مظلوم. اور جو ہے نا کیا فضیلت ہے، کیا خاصیت ہے اس شخص کے اندر کہ فرمایا کہ نوح کی برابر عمر ہے، کوہ احد کی برابر دولت ہے، ساری دولت کو راہ خدا میں انفاق کیا، پیدل حج کیے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلوم قتل کر دیا گیا. لیکن علی اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں اور تیری محبت نہیں ہے، وَلَّمْ يَشَمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہ سنگے گا. آپ کی تھکن کا احساس ہے، انشاءاللہ پھر موقع کبھی ملے گا تو انشاءاللہ. چلے آپ کے اوپر ایک حدیث اور قربان، توجہ کیجئے گا. امیر کائنات کی شان قرآن سے سنتا رہے آپ کے، پھر قرآن سے سنیے. صلوات دے آخری روایت ابن عباس کہتے ہیں، بلکہ پس منظر آپ کو بتاتا چلو واقعہ کا کیا ہے. معاویہ شام سے چلا، خدا کی لعنت، اور مدینے پہنچا. جب مدینے پہنچا تو اس سے لوگوں نے کہا، کیونکہ بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ تھا، لوگ چمچے ہر جگہ ہوتے ہیں، جی ہاں، تو بادشاہ ہے، لوگ آئے قریب، ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے تو کچھ آپ باتیں لے کر آؤ گے اس کے دشمنوں کی تو وہ خوش ہوگا، کچھ انعام دے گا. کچھ اس طرح کے لوگ تھے، منافقین تھے. قریب آئے معاویہ کے، کہنے لگے معاویہ تمہیں معلوم ہے کہ ابن عباس قرآن سے علی کے فضائل پڑھتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میں ہمیشہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے. اچھا، تو معاویہ بولا حق ہے ابن عباس کا، وہ ہاشمی گھرانے سے ہے، قریش کے گھرانے سے ہے، اگر وہ تفسیر نہ بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ صحیح ہے، اس کی بھی بات صحیح تھی. حق جو ہے وہ دشمن کی زبان سے برسر چڑھ کے بولتا ہے، بولا. لیکن آنے والے نے کہا کہ کہہ تو رہے ہو لیکن بعد میں پچھتاؤ گے. کہتے ہیں نا کہ وہ کان بھر دیے، کان بھر. وہ ویسے بھی تیار تھا، پہلے سے دشمن علی پہ آمادہ تھا، اور اس کو موقع ملا. جب مدینے آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب ابن عباس تفسیر کرے گا میں جاؤں گا، اور تب دیکھتا ہوں کہ ابن عباس کو میں کس طریقے سے پست کرتا ہوں. اب جناب ابن عباس جب درس دینے لگے تفسیر کا، معاویہ پہنچا. معاویہ آیا، کہنے لگا کہ ابن عباس سنا ہے کہ تم تفسیر سے علی کے فضائل کو بیان کرتے ہو. کہا ہاں. کہا کیا ضرورت ہے
علی کے فضائل بیان کرنے کی، کہا کوئی آیت پیش کرو، کہا کہ میں آیت پیش اب ابن عباس کو دیکھیں آپ، یعنی مولا علی کے چاہنے والے ہیں لیکن اتنے سمجھدار ہیں کہ کس طرح سے دشمن کے منہ سے علی کی فضیلت کا اقبال کروانا ہے۔ کہنے لگے ابن عباس کے چل سن، میں آیت پڑھتا ہوں، اگر علی کی فضیلت نہ ہو تو بتا دینا۔ اب دیکھیے گا پیکرا کیسے بدلا۔ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اے معاویہ بتا یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی پیدا کیا، بتا آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ معاویہ کہنے لگا صحیح ہے، آیت علی کے لیے نازل ہوئی۔ پھر بولا کیا ضرورت ہے یہ آیت پڑھنے کی، دوسری آیت پڑھ لو۔ ابن عباس بولے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ولی الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہے اور اولی الامر تمہارے ولی ہے۔ معاویہ بتائیے اولی الامر کون ہے؟ کہنے لگا کہ علی ہے۔ ارے ابن عباس اس آیت کو چھوڑو، کوئی اور آیت پڑھو۔ تو کہا اچھا رک جا، ٹھہر جا، پڑھتا ہوں۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ روز قیامت ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کیا بتا اس نعمت سے مراد کون ہے؟ کہنے لگا علی ہے۔ ارے ابن عباس اس آیت کو چھوڑ، کوئی اور آیت پڑھ۔ تو کہنے لگا ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم واتممت لکم علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا۔ معاویہ بتا کب دین مکمل ہوا؟ کہا ابن عباس چھوڑ، کوئی اور آیت پڑھ۔ توجہ ہے نا؟ کب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اے لوگوں آؤ، بلاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تو اے معاویہ بتا اس نفس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگا ابن عباس علی مراد ہے، چھوڑو کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو قاعدے سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ معاویہ بتا اس سے مراد اللہ کی رسی کون ہے؟ معاویہ نے کہا علی۔ کہا تو پھر چھوڑ، کوئی اور آیت لے کر آ۔ ابن عباس بولے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ یاد رکھو اے رسول ان سے بتا دیجئے کہ میری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ معاویہ بتا کون ہے کل کتاب کے علم کا مالک؟ کہا کہ کون ہے کل کتاب کے علم کا مالک؟ ارے ابن عباس اس آیت کو چھوڑ، کوئی اور آیت لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا گیا۔ معاویہ بتا امام مبین کون ہے؟ کہا کوئی اور آیت پڑھ۔ کہا میں نہیں پڑھتا، اب تو پڑھ۔ نتیجہ آپ کے حوالے، دعائیں دیتے ہوئے اٹھیے گا کہ میں نہیں پڑھوں گا، معاویہ تو پڑھ۔ معاویہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، ادھر ابن عباس نے کہا ٹھہر جا۔ کہنے لگا اب اس میں بھی کوئی علی کی فضیلت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا بتا کیسی فضیلت؟ کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین کو زلزلہ آیا، امین کائنات مدینے کے باہر کھڑے تھے، زمین کو جیسے ہی زلزلہ آیا علی نے زمین پہ پیر مارا، کہا زمین ٹھہر جا، اب تو راہ بخ دیتا ہے۔
پرچم کی ہوائے علمدار وفا نعرہ مل کے انسان جب یہ ساری بات ہو گئی تو گھبرایا, کہنے لگا کہ ابن عباس آہستہ سے کہو کہ جب تک قرآن ہے علی کا ذکر باقی ہے. میں کہوں گا معاویہ غلط کہہ گیا, تو دشمن علی تھا, ہم سے پوچھ ہم بتاتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے علی کا ذکر باقی نہیں, بلکہ جب تک علی کا ذکر باقی ہے قرآن باقی ہے. بہت خوشی ہوئی مولا کے فضائل آپ نے اس طریقے سے سنے. مولا آپ کو جنت میں آب کوثر سے نوازے. لیکن عزیزو, یہی آب کوثر کا مالک, اس کا بیٹا یکو تنہا کربلا میں کھڑا ہوا ہے. آج میرے پاس فضائل ہے, مکمل فضائل پڑھوں گا, بہت گریہ کیجیے گا کیونکہ اب یہ 8 تاریخ ہے, نہ جانے اگلے سال کون سے ہے. حضرت عباس علیہ السلام کون ہیں؟ خیام حسینی کی آس ہے عباس, بچوں کی امید ہے عباس, زینب کے پردے کا محافظ ہے عباس. عباس کا نام آیا, زینب کے پردے کا تذکرہ آیا, آپ کے زبانوں پر صدائے بلند ہونے لگی. یہی عباس جب امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے, مصائب آپ مسلسل سن رہے ہیں, لیکن شرمندگی کا احساس نہ کیجیے گا اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر گریہ کیجیے گا. بس گریہ کیجیے گا تو عباس کے لیے گریہ کیجیے گا, عباس کی بے کسی پر گریہ کیجیے گا کہ مولا عباس روز عاشور ہے, صبح سے کئی بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آ چکے ہیں, مولا اجازت دیجئے. اجازت نہیں ملتی, میرے بھیا ابھی وہ وقت نہیں آیا. اور محمد کے لاشیں آ گئے, بھیا اجازت دیجئے, آقا اجازت دیجئے, بھیا ابھی وقت نہیں آیا. جون کا لاشا آ گیا, آقا اجازت دیجئے, لیکن ابھی وقت نہیں آیا. عزادارو, عباس کے جگر سے کوئی پوچھے کس طریقے سے صابر ہے عباس. تاریخ نے لکھا سب سے بڑا صابر اس کائنات کا حسین ہے, لیکن میں کہوں گا اگر حسین کے بعد کوئی صابر ہے تو وہ ہے عباس. کیوں؟ وہ ساری چیزیں جو عباس لمحے بھر میں کر سکتا تھا, لیکن اجازت مولا کا منتظر تھا. ایسا موتی تھا عباس کہ جب پہنچے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس, کہا آقا اب تو اجازت دے دیجئے, نہ لشکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص بچا ہے جس کے لشکر کی علمبرداری عباس کرے. کہا بھیا کیسے اجازت دے دوں. اتنے میں آلاتش کی آوازیں بلند ہوئی. جناب سکینہ مشکیزے کو لے کے آگے بڑھی, چچا جان پانی, جزاک اللہ چچا جان پانی, پیاس مار ڈالے گی. عباس کے جگر میں سکینہ کی صدا نے تیر سے زیادہ اثر کیا. ایک مرتبہ تڑپ گئے, بھتیجی کو سینے سے لگایا, میری لاڈلی ایک بار اجازت تو دلوا دے. جزاک اللہ میری لاڈلی ایک بار اجازت تو دلوا دے. ارے اتنا سننا تھا, سکینہ مشق سکینہ لے کر امام حسین کے پاس آئی. بابا جان لو بخیال حسینی کا پانی ختم ہے, بچے پیاسے
سکینہ بچوں کو سمجھا رہی ہے ابھی اجازت مل جائے گی، میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ ارے عزادارو قیامت ہو گئی، اجازت نہ ملی، لیکن ہاں اتنا تو ضرور ہوا، کہا بھیا پانی کی سبیل کر دیجئے۔ عزادارو کہا بھیا پانی کی سبیل کر دیجئے۔ اتنا سننا تھا، عباس نے مشکیزہ سکینہ کو اپنے دائیں بازو پہ سنبھالا۔ اب جو خیام میں شور مچا کے عباس جاتے ہیں، جناب زینب قریب آئی، اے اماں فضا ذرا بھیا کو بلا کے لائیے، بغیر مجھ سے ملے نہ جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مکمل شہادت پڑھوں گا، جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے، تھک گئے ہیں، آپ کی تھکن کا احساس ہے، لیکن یاد رکھیے گا 8 محرم ہے، سکینہ کو پرسہ دینا ہے، آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مارتا، ارے آپ کے کوئی گوشوارے تو نہیں چھینے گا نا، لیکن بعد عصر عاشور جب جب کوئی بی بی روتی تھی ایک تازیانہ، ہائے ہائے اجازت دیجئے بھیا خیمے میں تشریف لائیے۔ حضرت عباس خیمے میں تشریف لائے۔ اب جو خیمے میں تشریف لائے بنی ہاشم کی بیویوں کو جمع کیا، تو زانو ہو کر بیٹھ گئے عباس، جزاک اللہ، تو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے مولا طاقت دینا کہ اس منظر کو بیان کر سکوں، جب کوئی بھائی گھر سے رخصت ہوتا ہے بہن آگے بڑھتی ہے، ہائے رے عباس جب خیام حسینی سے نکل رہا تھا ساری خواتین نے گھیرا، اب عباس جاتا ہے واپس نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ، اب اجازت ملی، اب جو گھوڑے پر سوار ہوئے، ادھر سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، بچوں کا بلانا نہیں، میرا چچا مشک سکینہ لے کے گیا ہے، پانی کی سبیل ہوگی، سب کو پانی ملے گا، میں کہوں گا سکینہ بیش تو نہیں ہو، اگر عباس واپس نہ آیا شکوہ و شکایت نہ کرنا، آئے چچا میرے گوشوارے، رخصت ہو رہے عباس، قیامت کا منظر خیام حسینی میں، حضرت امام حسین نے کہا پہیا علم کو جھکائیے، اب جو علم کو جھکایا کچھ لکھا تھا اسے کاٹا، کچھ نیا لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کو کاٹ کے لکھا انا للہ۔ آئے عباس بیویوں میں کون آپ پر پہوا، عباس سوار ہوئے مشک سکینہ لے کر نہر فرات پہ پہنچے، اب فرات میں اسب باوفا کو ڈالا، اے میرے اسب باوفا مجھے معلوم ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے پانی کو پی لے، ہائے رے جانور بھی اہل بیت کی پیاس کو سمجھتا تھا، لیکن یہ امت مسلمہ میرے اسب باوفا پانی پی لے، فرمایا زبانے میں زبانی میں مولا خیمے میں سکینہ پیاسی، میں یہاں کیسے پانی پیوں؟ عباس سمجھ گئے، چلو نے پانی کو اٹھایا، ارے پانی کو اٹھانا تھا، ارے پانی میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی عباس نے چلو میں پانی کو اٹھایا تو اپنا عکس تو نہ دکھا، سکینہ کی صورت
لٹکا مشکیزے کو بھرا. اب چلے ہیں کہ خاص دعا کی عباس نے, اے میرے خدایا پانی کو خیام تک پہنچا دے. ارے یہ عباس کی دعا تھی. دایا بازو بھی قلم, بایاں بازو بھی قلم. اب دشمنوں کے حملے سے عباس اپنی حفاظت نہیں کرتا, مشق سکینہ کی حفاظت کرتا ہے. ہاتھوں تو نہیں تھے, گردن کو اوپر اٹھایا. خدایا عباس کی دعا ہے پانی کو خیام تک پہنچا دے. ندائے خیبی آئی عباس, صبر کرنا. اتنے میں ایک تیر چلا, مشکیزے میں بےبس ہوا. عباس کی دعا کے بعد جیسے ہی تیر مشکیزے میں لگا, ادھر ندائے خیبی آئی. عباس صبر کرنا, اس دعا کے بدلے ہم نے تمہیں باب الحوائج بنا دیا. اے میرے مولا پانی کا بہنا تھا, آس بہ گئی. ایک شکی نے ایسا تیر مارا, آنکھ میں بےبس ہوا. ارے مولا سے پوچھا, مولا کس طرح عباس گرے؟ ارے مولا کہتے ہیں کہ جب کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے انسان اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے, لیکن عباس بار بار برتن کو جھٹکتے تھے کہ آنکھ کا تیر باہر آ جائے. ارے آنکھ کا تیر باہر آ جائے. ارے تیر باہر نہیں آتا. عباس نے دونوں زانوؤں کو پشت فرس پہ رکھا, سر پر اٹھایا. اب جو تیر کھینچنا چاہا, ایک شکی نے ایسا گرز مارا. عباس زمین پر آئے. مولا سلام قبول کیجئے. ارے مولا بس آخری جملے, مولا سلام قبول کیجئے. اب جو سکینہ نے دیکھا علم نظر نہیں آتا. امام حسین نے اکبر کو بلایا, میرے لال کریمہ بھیا کہاں ہے؟ میرے لال کریمہ بھیا کہاں ہے؟ ذرا مجھے پہنچا دے. میرے بھیا کے لاشے پر لے جائیں. اب جو حسین عباس کے لاشے پر پہنچے, کیا دیکھا؟ سر پر گرز کا نشان, آنکھوں سے خون جاری, بازو قلم ہے. میرے بھیا حسین غریب ہو گیا. حسین تو زانو ہو کر بیٹھے, یا رسول اللہ. حسین غریب ہو گیا, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بھائی کو الوداع کہا, علم کو اٹھایا, خیام کی طرف بڑھے. سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا. ارے بچوں آ جاؤ, میرا چچا پانی لے کر آتا ہے. جیسے ہی دھول چھٹی